Assalamu alaikum. Yes, students. It is subject political science, class 12th, and our today's topic is a reform of the UN after Cold War. تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سدھار یا ریفارمیشن کسی آرگنائزیشن کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے یا انوائرمنٹ وغیرہ اس میں کسی حد تک تبدیلی آ سکے، اور یہی فارمولا یا یہی مسئلہ اپلائی ہوتا ہے یو این کے لیے۔ ریسنٹ ایئرس میں یعنی کہ تازہ سالوں میں بہت ساری ڈیمانڈز بڑھ گئی کہ یو این کا جو ریفارمیشن ہے اس کو لاگو کیا جائے یا اس میں سدھار آنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس میں کوئی کلیئرٹی اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک کانسنسس وہ اس میں نہیں آئی۔ لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو بہت ہی ضروری امپورٹنٹ ریفارمیشن اس کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو یہ ہے دیٹ از اے ریفارم آف دا یو این اسٹرکچر اینڈ پرپز، یعنی اس کی ریفارمیشن اسٹرکچر جو ہے اس کا بنیادی اور پروسیسز جو ہے اس کی ریفارمیشن۔ سب سے بڑھیا جو ڈیلیبریشن ہوئی دیٹ ہیز بین آن دا رول آف یو این ایس، یعنی کہ یو این سیکورٹی کونسل کا جو رول ہے۔ بہت ساری ڈیمانڈز بڑھ گئی کہ یو این سیکورٹی کونسل جو ہے اس کی تعداد جو ہے چاہے وہ پرماننٹ ممبر ہو یا نان پرماننٹ ممبر اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ تبھی ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے یا دنیا کنٹمپریری ورلڈ جو ہے اس کا ہمیں احاطہ اچھی طرح سے مل سکے، اور بہت سارے اسپیسیفک پرپز بھی ہے کہ اس کی ممبرشپ یہ پرپوزلز جو ہمارے پاس جو دنیا کی طرف آواز اڑ گئی وہ زیادہ تر ایشیا، افریقہ اور امریکہ سے اڑ گئی، اور اسی طرح سے یو ایس اے اینڈ ادر ویسٹرن اسٹیٹس جو ہے انہوں نے بھی یہ ایک طرح سے ڈیمانڈ کی کہ اس کا امپرومنٹ جو اس کا بجٹری پروسیجرز ہے یا اس کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ریفارمیشن ہو جائے۔ تو یہ تھا اس کا جو جس کو ہم کہیں گے اس کا جو بنیادی جو اس کے مطلب ممبرس ہے چاہے وہ پرماننٹ ہو یا نان پرماننٹ ہو، اس کی تعداد بڑھانے کے لیے جو آوازیں اٹھ گئی، یہ سب سے پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرا ہے جوریڈکشن آف دی یو این۔ تو جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں مختلف ممالکوں کی طرف سے ان کا یہ ماننا تھا کہ یو این کا جو جوریڈکشن ہے اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم تمام ممالک میں امن اور سیکورٹی دونوں کا جو مطلب میل ہے آپس میں اس کو ہم لاگو کر سکیں۔ کچھ ایسے بھی ہے جو یہ بھی چاہتے ہیں کہ یو این کا جو رول ہے اس کو کنفائنڈ کیا جائے، صرف ڈیولپمنٹ اور ہیومنٹیرین ورک جو ہے۔ ہیومنٹیرین ورک ہم مختلف فیلڈوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل ان دا فیلڈ آف ہیلتھ یا ایجوکیشن یا انوائرمنٹ، پاپولیشن کنٹرول، جینڈر جسٹس، ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس، یہ سارے جتنے بھی پیرامیٹرس ہیں ان کو ہم احاطہ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ اس کو ہم ڈیولپمنٹ کے طور پر لے سکتے ہیں۔ یہ سبھی تمام ممالک کا ماننا ہے کہ ان چیزوں میں اس کا یو این کا ریفارمیشن ضروری ہے، لیکن ابھی ان کو یہ اس پہ ایگری نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے لاگو کر سکیں اور کب اس کو لاگو کرنا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔
اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ یو این ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جو اس کو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں بنایا گیا، اور اس ٹائم اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کی ریئلٹیز جو ہے کولڈ وار کے بعد آفٹر دا اینڈ آف کولڈ دے ہیو آلسو بین چینجڈ. تو کچھ چینجز ایسے ہیں جن میں اس کو ان کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ساؤتھ یونین کا کولیپس ہونا، یا یو ایس کا ایک منفرد طور پر ایک پاور کے طور پہ ابھر جانا، یا ریلیشن شپ بٹوین یو ایس اے اینڈ یو ایس ایس آر اور سکسیسر ٹو سٹیٹ آف ساؤتھ یونین ہیز بیکم کوآپریٹو. یہاں چائنا ایک طرح سے ایمرج ہوا ایک پاور، اور انڈیا کا بھی جو گروئنگ ریپڈلی، جس کو کہتے ہیں کہ ابھر کے سامنے آنا، اس کی گروتھ بھی ریپڈلی ابھر کے آ رہی ہے. اور اسی طرح ایشیا کے جو مختلف کنٹریز ہے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے، اور جتنی بھی سارے نیو سٹیٹس ہیں جنہوں نے اس کو جوائن کیا، ایسی بھی چینجز آ گئی اس میں. اور کچھ نئی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، جیسے کہ سول وارز، ایتھنک کنفلکٹس، ٹیررزم ہے، یا کلائمیٹک چینج ہے، ایپیڈیمکس ہے. یہ سب چیلنجز اب ہے جو پہلے نہیں تھی، آج یہ چیلنج ہے. اور ان چیلنج کو سامنے لا کے اس کا احاطہ کر کے اور اس حساب سے یو این کا جو جوریڈکشن ہے اس کو بڑھانا ہے. تو دس واز آل اباؤٹ ریفارم آف دا یو این آفٹر دا کولڈ وار. تو اس میں دو بڑی چیزیں ہیں، پہلے ریفارم آف یو این اسٹرکچر، اور دوسرا جوریڈکشن آف دا یو این. دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے. اوکے.